اس کی دیکھیے سجود سجدے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. اور پھر متی 28 باب 9 اور 10 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو کلام کے اندر لکھا ہے تو یسوع مسیح قبر پر آنے والی عورتوں کو ملتے ہیں تو وہ یسوع کو سجدہ کرتی ہیں. لکھے دیکھو یسوع سے ملا اور اس نے کہا, انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اور یسوع مسیح نے ان کو منع نہیں کیا. یسوع نے کیا کہا, جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کیونکہ میں گلیل کو جا رہا ہوں, تم جا کر کیا کرو, ان کو بتا دو کہ میں گلیل کو جا. یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا, اوہ باجی آپ نے تو غلطی کی, یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ سجدے کے لائق ہے. اور پھر 11 شاگرد, 1 2 3 نہیں, ایک تو ویسے ہی چلا گیا اور 11 شاگرد ایک ہی وقت میں. اور ان کو خروج کا حوالہ بھی یاد ہے, انہیں استثناء کے بھی حوالہ یاد ہے کہ خداوند اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, انہیں بڑی اچھی طرح ڈاڈی طرح یاد ہے. اور 11 شاگرد متی 28 باب 16 آیت میں, اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا. کون سجدہ کر رہے ہیں؟ شاگرد جو یہ جانتے ہیں سجدہ صرف خداوند کو کرنا چاہیے. گراسینیوں سے لے کر بدرو گرتا شخص, مرقس کی انجیل 5واں باب 6 اور 7 آیت میں وہ یسوع کیا کرتا ہے جی, سجدہ کرتا ہے. اور وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا. یسوع مسیح کے پاس آ کر سجدہ کر رہے ہیں. اب ایک سجدہ تنزن سجدہ ہے, ایک ریاکاری کا سجدہ. دونوں سجود کے اوپر غور کیجیے گا. ایک سجدہ کون سا جی, تنزن, طنز کے ساتھ, اور دوسرا سجدہ کون سا جی, ریاکاری کا سجدہ. ایک سجدہ متی 2 باب 7 اور 8 آیت میں ہے, ریاکاری کا سجدہ ہیرودیس بادشاہ کا. اس نے کہا, اس پر ہیرودیس نے مجوسی کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا, اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اس کو کیا کروں. یہ ریاکاری کی بات کر رہا ہے. یہ آج بھی بہت سارے ہیں. ایک بھوسا یہودا اسکریوتی بھی لے رہا تھا, اندر کچھ منہ پر کچھ. آج کل آپ کے پاس بہت سارے گیت گانے والے آئیں گے اور صرف اس کے لیے اندر سے ان سے پوچھئے نا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں وہ تو خیر گال فرق ہے. یہ کیا ہے, یہ دیکھیں چلنے کے لیے ہونٹوں سے یہ قوم میری تعظیم کرتی لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ لوگ, یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے کہ مجھے بھی بتاؤ میں بھی آ کر سجدہ کروں. ایکچولی یہ پوری انویسٹیگیشن کروا رہا کہ مجھے پتہ پورا مل جائے. اور دوسرا ریاکاری, ایک تو ریاکاری کا سجدہ ہے نا, ایک تنزن سجدے وہ ہیں. مرقس 15 باب 16 سے لے کر 19 آیت, یہ جتنے سجود, یہ 2 سجود ہیں نا, جو ایک ریاکاری کا ہے, ایک تنزن کیسے ہے. رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو تنزن سجدے کیے. کیسے لے جائے, اور سپاہی اس کو صحن میں لے گئے, اور اس آیت کو میں شارٹ کروں, اور انہیں اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا, اور اسے سلام کرنے لگے اور اسے کہتے تھے یہودیوں کے بادشاہ آداب. اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک اسے
یہ دل سے سجدہ تھا، یہ طنزاً سجدہ تھا، یہ طنز کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ریاکاری کا سجدہ کون سا ہے اور طنزاً سجدہ کون کر رہا ہے۔ ابلیس کی بڑی شدید خواہش ہے کہ مجھے سجدہ کیا۔ پہلا میدان زمینی سجا نا جب دنگل ہوا تو اس نے کہا اگر تو مجھے کیا کرے جھکن، تو میں یہ سارا بول یہ جھوٹ ہی رہا تھا، وہ جھوٹا نہ پیو ہے نا، یہ ساری سلطنت میں تجھے، تو کہنے والنا کہہ رہے ہیں تجھے دے دوں گا، اس جس کو تو کہہ رہا ہے اس کے تو کلمے سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ اس نے کہا ہو جا، ہو گیا، تو اس کو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، اور مسیح نے اس کو ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے۔ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ اور پھر شاگردوں نے جب یسوع مسیح کو زندہ دیکھا، لوکا 24 باب 50 آیت سے لے کر 53 آیت میں لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو کیا جی سجدہ کر کے بڑی خوشی سے۔ اب یہ شاگردوں کے سجدے ہیں، جنم دیندے نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ اب اس جنم دیندے میں اس حوالے میں آپ کو دو جواب، جیسے میں نے شروع میں کہا دو جواب۔ ایک، کیا یسوع نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں مجھے سجدہ کرو، یا اس نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اس میں اس حوالے میں یوحنا کی انجیل 9 باب 35 آیت سے 38 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے؟ ایک جنم کا اندھا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، پہلے تو اس کے اوپر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا نا اس کے اوپر سوال شروع ہو گئے، اور کہاں سے اس کو نکال دیا جی؟ ہیکل سے بھی نکال دیا، اور اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے میں اس پر ایمان لاؤں؟ وہ جنم کا اندھا کبھی اس نے دیکھا تو ہے نہیں، اس نے کہا خداوند مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں۔ اب جواب سنیے جو مسیح نے دیا، کہ جو کہتے ہیں کہ اس نے کب کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یہ دیکھیں ذرا، یسوع نے اس سے کہا تو نے اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے وہی ہے۔ کیا یہ ہے نہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ جو یہ کہتے کہ اس نے کب کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں اس نے کب یہ کہا کہ